کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پیسے پکڑے ہیں الیکشن کمیشن نے یا اس کی سیاسی جو ایفیلیشن ہے یا سیاسی وابستگی ہے، جھکاؤ اپوزیشن کی طرف، یہ اب معلوم ہوا؟ اور کیا واقعی پیسے پکڑے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، حکومت کے پاس؟ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فیصل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے اوپر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. جو ای سی پی کا ہے وہ میں پڑھ دوں اور وہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے. پاور آف ای سی پی از گیون ان آرٹیکل 218(3) which is only to organize and conduct fair, free and transparent election in accordance with the law. Second, to power of legislation of any law and to amend the constitution rest with the parliamentary exclusively. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب پاور ای سی پی کی یہ ہے کہ اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، کیا ابھی تک جتنے الیکشن ہوئے کیا وہ متنازع نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر سوال نہیں کھڑا ہوا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتی؟ اور اگر ایک بائی الیکشن بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ان کو دوسرے ادارے اور آرمی کو انوالو کرنا پڑتا ہے. جبکہ الیکشن کمیشن جو ایک قوم پارلیمنٹ یا اسمبلی دیکھتی ہے جس کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم بھی آتا ہے، لوکل گورنمنٹ سے لے کر کنٹونمنٹ سے لے کر پھر سینٹ سے لے کر پارلیمان تک لے کر پورا الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے. تو اگر جو وہ اپنا ایک پرپز ہے الیکشن کمیشن کا یا کسی ادارے کا، اگر اس کے اندر ناکام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر بہت زیادہ سیریس ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کس در جائے گا اور 2023 کا الیکشن کس طرح تنازع کے اندر کھڑا ہوگا. اب یہ جو ساری باتیں جو میں ارشاد عارف صاحب سے ایگری کرتی ہوں، انفارچونیٹلی بہت ساری جنگیں میڈیا کے اوپر لڑی جاتی ہیں اور جس کا مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان تو ایک دوسرے کو پروار کرتے ہی ہیں کیونکہ ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن اپنی پارٹی سے ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنا موقف بتا رہا ہوتا ہے. تو سیاستدان تو ایک دوسرے کے اوپر ضرور حملے کرتے ہیں، لفاظی پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریے کے اوپر بات کرتے ہیں، شخصیات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا کہ ایک آئینی ادارہ وہ کسی شخص کے خلاف کھڑا ہو جائے، یا یہ کوئی میرا خیال میں سوٹیبل سچویشن نہیں ہے. اور ہم تو اداروں کی مضبوطی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم تو اداروں میں انٹرفیرنس نہیں کرتے ہیں. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں ایک آئینی ادارے کے سامنے نہیں آنی چاہیے. کیا الیکشن کمیشن حکومت کے خلاف کھڑا ہے زرداد صاحبہ؟ فواد، میں سوال وہ جو میں نے آپ کو پہلے جو الیکشن کمیشن کا ایک رول آپ کو ڈیفائن کیا ہے، سول ای سی پی کا جو آئینی اختیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے. کیا اختیار سے تجاوز کر رہا ہے؟ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ ابھی کیا اختیار سے تجاوز کر رہا ہے؟ میں آگے آپ کو بتا رہی ہوں. سارے نہیں میں آپ کو بات کیا کر رہی ہوں. دیکھیں فیصل، میں آپ کو بات یہ کر رہی ہوں کہ یہ ڈسکشن ساری اس لیے شروع ہوئی کہ جو ہم انتخابی اصلاحات کا بل لے کر آئے ہیں جو سینٹ کے الیکشن کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے. فار ایگزامپل، میں تو کسی کو مشورہ نہیں دے سکتی ہوں، لیکن پھر ای سی پی کو ایک ابھی جو بائی الیکشن ہوا تھا جس میں ہارنے والا پی ایم ایل این کا آئی تھنک گجرانوالہ کا الیکشن تھا، جس میں ہارنے والا الیکشن کمیشن کو بھی متنازع کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا انڈیا سے، کیا اس کے اوپر نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا جو نوٹوں کے بیگ اور ویڈیو، اسپیشلی جو اس کی ویڈیو پکڑی گئی تھی جو کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، اور وہ صرف بیٹے نہیں ہیں، وہ آنریبل پنجاب اسمبلی کا مطلب ایم پی اے ہیں، تو جب وہ اپنے والد محترم کے لیے خرید و فروخت کر رہے تھے اور وہ بولی لگا رہے تھے، کیا اس وقت ای سی پی کا اس کا نوٹس لینا نہیں بنتا تھا؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپنی ایک حد ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے. ابھی تک فری اینڈ فیئر الیکشن کے بجائے، اور دوسرا جو ای وی ایم مشین کے بارے میں جو متنازع بیان آ رہے ہیں، میں تو خیر اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا کچھ اس میں نہیں بیٹھی ہوں، نہ میں نے سنا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ سوالات آ رہے ہیں یا جس طرح کے جوابات آ رہے ہیں وہ تو ایک مذاق بن گیا ہے کہ کس طریقے سے اگر ای وی ایم مشین کے اندر ایلفی ڈالی جائے یا فلانا کیا جائے فلانا کیا جائے، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو ہے میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ نہیں دی جانی. میرے خیال میں ابھی بڑا میچور جواب انہوں نے دیا ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے، جس کو آپ نے پڑھ کے بھی سنایا ہے، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ابھی تک تو میڈیا کے ذریعے آیا، اگر ہم تک جواب آئے گا تو ہم ایک آنریبل ادارہ ایک اسٹیٹ کا ادارہ ہے اس کو جواب دیں گے. تو میرے خیال میں یہ لڑائی اس طرح
آپس میں یہ کوئی میڈیا پہ ہونی نہیں چاہیے. مل کے بیٹھ کے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر کہ کس طریقے سے 2023 کا الیکشن فری اینڈ فیئر کروانا ہے, یہ پاکستان کے اور قوم کے مفاد میں, یہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کا جھکاؤ ہے, اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ کابینہ میں ظاہر ڈسکس ہوا ہوگا آج کی شاید میٹنگ میں بھی, ایسے پہلے بھی, کہ موجودہ الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر یا ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے جھکاؤ کی وجہ پیسے پکڑنا ہے یا کوئی ذاتی تعلقات ہیں, کوئی چیز تو سامنے آئی ہوگی نا. ارشاد عارف صاحب, میں چونکہ کابینٹ کا حصہ ہوں اور میں کابینہ کے اندر بیٹھتی ہوں اور میں آج بھی کابینہ کے اجلاس میں موجود تھی, آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کی کابینہ کلیکٹیو ڈیسیجن اور وزڈم کے لحاظ سے پبلک انٹرسٹ میں میریٹوکریسی پہ بلیو کرتی ہے. ہم کسی کی ذاتی زندگی کو اور پرسنل کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہم اداروں کے اوپر, پارلیمان کے اوپر, اداروں کی مضبوطی کے اوپر یقین کرتے ہیں. ہم کسی ادارے کے اوپر قدغن نہیں لگاتے. کابینہ کے اندر کسی شخص کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. صرف عوام کی شعور کی خاطر, عوام کی بہتری کی خاطر, پاکستانیوں کے 22 کروڑ عوام کی خاطر آپ کا پرائم منسٹر اور یہ کابینہ فیصلے کرتی ہے. یا کسی شخص کے متنازع یا کسی شخص کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے. اداروں کی مضبوطی کی ضرور بات کی جاتی ہے. اور ہر کابینہ کا اجلاس آج کل جو شروع ہوتا ہے منگل کو, وہ پرائم منسٹر عمران خان اسپیشل بریفنگ لیتے ہیں اور ہم سب اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ای سی پی کے اپنی حدود کے اندر رہ کے 2023 کا الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر بنانا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہم جو الیکشن کمیشن کی اٹانومی میں سوال ہمارا اسی جگہ پہ ہے. جی زرتاج صاحبہ, دیکھیں سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا ان کو, ہم نے کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کیا. اعظم سواتی صاحب سینیٹر ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وفاقی وزیر ہیں, ان کی رائے ایک معنی رکھتی ہے, اور وہ پھر ایک پارلیمان کی کمیٹی میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یعنی الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس پہ کیا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس؟ آپ کی پارٹی ان کے اس بیان کو ڈیفینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں, میں تو سمپل سے آپ کو بات بتاتی ہوں جو میں نے آپ کو سیریز بتائی ہے, جو ڈسکا کے الیکشن کے اندر ہوا, جو بائی الیکشن کے اندر ہوا, جو کراچی کے الیکشن کے اندر ہوا, پھر اسی طریقے سے جو سینٹ کے اندر جو خرید و فروخت کی گئی, جس طریقے سے تمام لوگوں نے اس کے اوپر شور مچایا. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریاں اس وقت نبھانی چاہیے. اگر ایک آنریبل سینیٹر صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے ایک بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں 2013 کا الیکشن ہوا ہے, سب نے کہا کہ وہ آر او کا الیکشن تھا, ریزلٹ وہاں بیٹھ کے بنائے گا, الیکشن ایک مذاق تھا. کس طریقے سے 35 پنکچر لگائے گئے تھے, ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. میرا بھی اور اپنا میرا پی پی اس وقت میں نے 172 پہ لڑی تھی, ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر کیس پھنسا ہوا ہے. پی پی 244 کا جو میری انجن 725 ووٹ سے زبردستی ہمیں جیل سے جو وہ تھے جیل کے جو قیدی تھے ان کے ذریعے ٹھپے لگوا کے وہاں سے جو ہے بیلٹ پیپر جو تھا اس کے ذریعے ہمیں ہرا دیا گیا. 4 دن کے بعد ہمارا ریزلٹ دیا گیا. اگر 4 دن کے بعد ریزلٹ آئے گا, آر ٹی ایس سسٹم بیٹھے گا. 2018 کے الیکشن کے بارے میں بھی یہی رائے ہے. 2018 کے الیکشن میرے تو ارشاد عارف صاحب میری تو بڑی زبردست رائے ہے. اگر اوریجنلی 2018 کے الیکشن کے اوپر جو پرائم منسٹر عمران خان نے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں اور ہم اس کے اندر اور حکومت اس کا جہاں پہ آپ کہیں گے ہم وہاں پہ آپ کو ری الیکشن کروا کے دیں گے, لیکن اس سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہی بھاگ گئی. اور اگر آپ الیکشن کمیشن میں پٹیشن دے کے ٹرائیبیونل کے اندر جانا پڑتا ہے, ری کاؤنٹنگ میں جانا پڑتا ہے, اور جہاں پہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن نظر آتا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ پٹیشن 2018 کی بھی 77 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. تو جہاں پہ ہارے دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ تو دھاندلی والے الیکشن کرتے ہیں. اگر یہ واقعی تھے سیریس سے تو اس کمیٹی کے اندر آتے اور اپنی پٹیشن دکھاتے کہ کتنی پٹیشن انہوں نے جو ہے الیکشن ٹرائیبیونل کے اندر دھاندلی کے خلاف کی ہیں. تو اس کا مطلب وہ زبانی جمع خرچی کرتے ہیں.